اچھا، جو وملا سندھی اور اس کی فیملی تھی نا، اس کی پرورش جو ہے نہرو نے کی ہے. اور وملا سندھی پبلک ریلیشن آفیسر آف انڈیا رہی ہے. 1976 میں وہ یہاں خانے وال میں آئی ہے. بلاک نمبر 8 میں ان کی رہائش تھی. اور اس گھر میں نا راؤ صفدر علی خان ایڈوکیٹ رہائش پذیر تھے. تو تب وہ آئی ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ ایک پورا آرمی کی طرف سے اور دوسرا ایک اس کو سیفٹی پروٹوکول دیا گیا. پروٹوکول مکمل پروٹوکول سے آئی تھی. وہ کچھ عرصہ رہی ہیں، پھر 1-2 دن رہی ہیں، پھر اس کے بعد 1982 میں وہ آئی ہیں. اچھا، جب وہ آئی ہیں تو اس بار وہ PR نہیں تھی اور پرسنلی آئی، پرائیویٹلی آئی ہیں. پھر جو وہ جہاں جانے لگی نا یہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ راؤ صاحب میری خواہش ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ادھر سے دروازے کی لکڑی لے لوں، چولہے سے راکھ لے لوں اور نلکے کا پانی لے لوں. تو راؤ صاحب نے کہا آپ کیسی بات کرتی ہیں، آپ جو چاہیں لے لیں. تو وہ جاتے ہوئے یہ 3 چیزیں، پانی، اسی گھر کے نلکے کا پانی، چولہے کی راکھ اور دروازے کی لکڑی، یہ 3 چیزیں لے کر گئی ہیں. تو راؤ صاحب نے پوچھا ان کا آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب میرا سفر آخرت ہوگا، جب میری چتا کو آگ دی جائے گی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں بھی اس میں استعمال ہوں. بس جی، انسان تو کچھ بھی ہو جائے، دیکھا جی کتنی ہے محبت. بہت اچھا. خانے وال بیسیکلی بڑا ہی پرسکون اور اسٹیبلش سٹی تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ 35 ایئرز میں یہاں ہندوؤں کا اسکول ہے دیانند اینگلو ورنیکولر اسکول، سکھوں کا اسکول ہے خالصہ ہائی اسکول، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہے. 2 مندر تھے یہاں، سناتن دھرم مندر. ایک تو بہت بڑا مندر ہے آج وہاں، گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 2 ہے. اس میں کلاسز وغیرہ ہوتی، 5ویں کلاس تک ہے. وہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے وہ. پھر اس کے بعد دوسرا ہے جی سناتن دھرم منی مندر ہے، وہ سنگلا والے چوک میں ہے. تو وہ کمرشل ایریاز میں تھوڑے سے کم عرصے میں اتنا کچھ بن گیا. ہاں جی، میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ اتنا کم عرصہ اور اتنی زیادہ یہاں ترقیاں. آپ دیکھیں کہ اچھا، لائٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، خانے وال میں نا بجلی کا انتظام جب نہیں تھا نا، ان بلاک ایریاز میں کیٹسن آئل کے لیمپ لگے ہوئے تھے. کمال ہے جی، زبردست. یعنی اس دور میں بھی جی 169 جو تھے نا گیس لیٹ لیمپ لگے ہوتے تھے. ان کا ٹھیکہ 2 لوگوں کے پاس تھا، ایک فقیر چند کے پاس تھا اور ایک تیرتھ رام کے پاس تھا. ان لوگوں کو رات کو جلائے رکھنے. جی ہاں جی، انہوں نے اپنے ملازم رکھے ہوتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، ساری رات کے لیے کیٹسن آئل آن ہوتے تھے، گلی میں روشنی رہتی تھی، پورا ایک سلسلہ تھا. 1935 میں خانے وال میں ناردرن انڈیا الیکٹرک سپلائی کمپنی بنی. واہ جی واہ. اور بیسیکلی اس کو جو نام تھا نا، وہ ایک بزرگ تھے چشتی صاحب، چراغ دین چشتی صاحب تھے. چراغ دین چشتی، انہوں نے 1965 تک خانے وال کو بجلی فراہم کی ہے، پارٹیشن کے بعد بھی 1965 تک. اچھا، اس کے بعد تک بھی. جی، اس کا بیسک جو نام معروف ہے وہ ہے چشتیہ بجلی گھر کے نام سے. آج وہاں میپکو آفس ہے، خانے وال کا میپکو آفس. ٹھیک وہی، یعنی تو سب سے کنٹینیوٹی وہی ہے. جی ہاں، اسی بلڈنگ میں وہ میپکو نے لے لی، میپکو کے پاس. اور کچھ پرانی بلڈنگز بھی ہیں. بلکہ جو چشتیہ بجلی گھر جو ہے، چشتیہ بجلی گھر کی جو پرانی بلڈنگ ہے وہ آج بھی باقی ہے، اور اس پر سلیب بھی لگی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا وہاں، اس کی پکچر دوبارہ لے کر آیا ہوں میں، کیونکہ خانے والی ہسٹری کے نام سے نا ایک میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے. تو اس پہ میں نے تھوڑا ایک سلسلہ چلایا تھا. اچھا جی، تو نا اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانے وال میں تفریح کے لیے رادھو پیلس ٹاکیز کے نام سے بہت بڑا سینما تھا. 1930 میں بن گیا تھا. آپ دیکھیں 1912 میں سٹی آباد ہو رہا ہے، 1930 میں رادھو پیلس ٹاکیز کے نام سے سیٹھ جسونت رائے ولد کھنڈارام. سیٹھ جسونت رائے ولد کھنڈارام. اور اس کی جو کوٹھی ہے آج بھی یہ جسونت نگر چوک اس کے نام پر ہے. ٹھیک فیض رسول صاحب رہتے ہیں. جسونت نگر ہے، بالکل جسونت نگر. یہ سیٹھ جسونت رائے کا یہاں بہت بڑا
ایک बंगला था। یہ کیسے رہ گیا؟ باقی نام چینج کر دیے گئے، یہ کیسے؟ نہیں بہت سارے نام باقی ہیں، سب بھی ہیں۔ شام کوٹ ہے خانے وال میں، جی جی شام کوٹ ہے، شام کوٹ ہے، یا کوٹ آلہ سنگھ بھی ہے خانے وال میں بھی، بیربل کوٹ ہے، بالکل بیربل کوٹ سٹی کا ایریا ہے یہ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہ جو آپ کو بتایا نا جسونت نگر، جی۔ اسی سے آگے سڑک جا کر نا آوان چوک آتا ہے، جی۔ آوان چوک سے پہلے رائٹ سائڈ پر بیربل کوٹ ہے۔ اچھا واہ جی، ہاں اس کا جی۔ مطلب بہت سارے نام کوٹ چینج نہیں کیے گئے، نام نہیں چینج نہیں کیے گئے، نام وہی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا جی، پھر یہ خانے وال کی جو ترقیاتی سلسلے ہیں نا جی یہ بڑی زبردست ہے۔ دی خانے وال سول کلب جی جی 1922 میں اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ جی 1917 میں خانے وال تحصیل بنا، اکتوبر 1917 میں خانے وال تحصیل بنا، اور لالا پرشوتم لال وکیل تھے۔ جی جی انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دی خانے وال ٹینس کلب کی بلڈنگ جو ہے یہاں اسٹیبلش کی ہے، اور یہ دیکھیے کتنی خوش آئند بات ہے کہ 8 سال یونیورسٹی تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت زیادہ پروگرس کے راستے پہ تھا۔ جی ہاں جی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے 1921 میں بنا ہے، جی جی اور بنا گئے ایک بلاک ہے، بلاک نمبر 7 ہے، جی جی اس کو کہتے ہیں سبزی منڈی۔ جی سبزی منڈی کے بیک سائڈ ایک چھوٹی گلی ہے، جی جی اس گلی میں توتا رام کے گھر تھے، 2 گھر، جی 2 گھروں کو یہ رینٹ پر لیے ہوئے تھے گورنمنٹ نے 1921 میں، تو انہوں نے نا یہاں یہ سٹارٹ کیا تھا۔ پھر جب یہ اس کی بلڈنگ بنی 1930 میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی، تو گورنمنٹ ہائی اسکول وہاں شفٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ترقیاتی عمل بہت زبردست انداز میں رہا ہے یہاں۔ جی جی پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو چوک بازار المعروف کلی بازار ہے، جی جی اس کا درمیان جو چوک ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ جی 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 آج وہ چوک بے شک ختم ہو چکا ہے، لیکن اس چوک میں نا جی جی مسجد ہے، کوئی 100 کے قریب شاپس ہیں جی جی اب، تو وہ بہت بڑا وسیع تھا۔ پھر اس کے اندر وہ گراسی پلاٹس بنے ہوئے تھے پارٹیشن سے پہلے، پانی کا نل تھا وہاں نہانے کے لیے، بڑا اچھا سلسلہ تھا۔ جی مین اٹ واز فلی اسٹیبلشڈ ایٹ دا ٹائم۔ پھر فرنٹیئر میل ٹرین آتی تھی، جو ہے نا مفتی ممتاز مفتی، جی جی ان کی کتاب ہے ہند یاترا، جی جی تو انہوں نے کہا میری پہلی پوسٹنگ 1932 میں خانے وال میں ہوئی ہے۔ فرنٹیئر ایکسپریس ہاں جی، تو خانے وال ہو کے جاتی تھی؟ فرنٹیئر میل، فرنٹیئر میل وہ تو چلتی تھی ایک پشاور سے، نہیں خیبر میل چلتی نا آج کل، تو اس دور میں فرنٹیئر میل چلتی تھی۔ فرنٹیئر میل چلتی تھی ایک، وہ میں نے سنا تھا پشاور سے کلکتہ جاتی تھی وہ، تو یہ خانے وال میں بھی آتی تھی۔ اچھا ہاں جی، اچھا تو بڑا یہ پروسیس ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے اس کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ تو انہوں نے خیر اس کی ریت کے ٹیلوں کا بھی ذکر کیا کہ ریت ہی ریت ہوتی تھی یہاں، جی اور پھر وہ اپنی اور بہت سے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس حوالے سے جی 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 ذکر کیا ہے۔ تو نا یہاں عبادت گاہوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکھ گردوارا سنگھ سبھا ہے، جی جی پھر اب یہی سکھ اتنے یہاں منظم تھے، جی بے شک تعداد میں کم تھے، لیکن منظم اتنے تھے کہ دے ہیو دیئر اون اسکول، خالصہ بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات، اور ہائی اسکول۔ ہاں جی اور اس دور میں جی، اور ہائی اسکول کے ساتھ ایک مزے کی بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے بلاک نمبر 3 میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، 2-3 گھر رینٹ پر لے کر، جی جی پھر اس کی بلڈنگ بنانے لگ گئے، بلڈنگ بن گئی۔ سنت سنگھ نے اس کا جو ہے نا سنت سنگھ نے اس کا افتتاح کیا تھا اس بلڈنگ کا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا سکھ تعداد میں کم تھے لیکن تھے منظم تھے، ویل اسٹیبلش بھی تھے، ان لوگوں کے کمرشل اعتبار سے بھی ان کا حوالے سے بھی کافی اچھا سلسلہ تھا۔ یہ خالصہ اسکول صرف اسکول نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک ہاسٹل بھی تھا، جی جہاں اسٹوڈینٹس کو دور کے بھی اسٹوڈینٹس کو رہائش کی وہ سہولیت دی جاتی تھی۔ جی جی اسی طرح ہندوؤں کا اسکول ایک پرائمری اسکول تھا، جی پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اسکول تھا دیانند اینگلو ورنیکلر اسکول۔ جی جی دیانند اینگلو ورنیکلر اسکول جو تھا نا جی وہ ریلوے روڈ پر تھا، ٹھیک ٹھیک وہ اسکول آج بھی ہے۔ جب پارٹیشن کے بعد یہاں مہاجرین آ کر رہ گئے، جی جی اب ہوا یوں کہ یہاں ہمارے ٹیچر تھے مشتاق پونیا صاحب، مشتاق پونیا صاحب تھے، وہ یہاں کے لوکل ہیں یہاں کے۔ جی جی انہوں نے نا جہاں شمشان گھاٹ تھا نا جی وہاں ایک اسکول پبلک اسکول اسٹیبلش کیا تھا،
ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں ہم ایک اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں 47 میں ہی. جی 47 کے بعد کچھ عرصے بعد. جی دراصل جو شمشان گھاٹ تھا نا وہ بڑی زبردست قسم کی بلڈنگ تھی. جی جی اس کا مین گیٹ اندر انٹر ہوتے ہی نا جی. سائڈ پر تقریباً کوئی 20 بائی 30 سائز کا نا جی. ایک بہت بڑا ہال تھا. جی جی. وہ ہال جو تھا نا وہ سادھو آشرم تھا. جی 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سادھوؤں کے رہنے کے جگہ لیے تھی. سادھو آشرم تھا. ہاں جی. اچھا اب ایک سادھو آشرم یہاں ہے. اس کے علاوہ یہ چک شاہانہ روڈ ہے جی. وہاں ایک اور بلڈنگ تھی کٹیا ریل ہنود. ٹھیک ٹھیک. کٹیا ریل ہنود جو تھی نا بیسیکلی ڈبل سٹوری بلڈنگ تھی. یہاں بھی ہندو سادھو رہا کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہاں ایک ملازم تھا اس کا نام تھا کالا داس. جی جی. کالا داس ملازم تھا وہاں. جیسے آریہ سماج مندر بھی تھا یہاں. ٹھیک ٹھیک. آریہ سماج مندر جو ہے آریہ سماج کے جو لوگ ہیں نا میں نے کتابیں پڑھا تھا. جی جی جی. یہ تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. مجھے پتا ہے آریہ سماج جو ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے. اصلاح پسند تھے وہ. اس میں ہندو کمیونٹی میں جو اصلاح کر رہے تھے ماڈرنائز کر رہے تھے. لیکن آریہ سماج جو ہے وہ ایک ایسا فرقہ تھا کہ جس نے پورے ہندوستان کے لوگوں کی محبت کو نا اس نے کاٹ کر رکھ دیا. مسلمانوں کو نقصان جو پہنچایا 47 میں 47 اس کا بڑا حصہ ہے. جی اسپیشلی دیکھیں کہ پنڈت دیانند سرسوتی ہے جی وہ بالکل 1857 1854 اس دورانی میں اس نے آریہ سماج کیونکہ شدھی کی تحریک سنگٹن کی تحریک یہ جو ہے نا ہندوستان کے سکون اور اطمینان کو برباد کرنے میں نا آریہ سماج کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ میں نے کئی کتابیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں ان میں یہ تھا کہ لکھتے مسلم بکس تھے جی اور ہندو ان کی پیمنٹس کر کے ان کو پرنٹ کرواتے تھے. جی جیسے آج بھی ہمارے جو بزرگان دین ہندوستان میں ہیں جی جی ہندو آج بھی ان کے مراکز پر جا کر منتیں مانگتے ہیں. جی وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. اب بھی ہے پہلے بھی جا کر جو ہے خیرات بھی کرتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم تھا. پورا اس پورے سسٹم میں بڑا ہی اچھا ایک نظام تھا. آریہ سماج میں یہاں خوشی رام تھا ایک آدمی ملازم تھا. تو آریہ سماج کی بلڈنگ آج بھی ہے ریزیڈینشیل یوز کے لیے اس سے وہ یوز ہو رہی ہے. اب اللہ مہاجروں کو الاٹ ہو گئی ہوگی. جی جی نہیں الاٹ نہیں ہے یہ اوقاف کے انڈر ہے. اچھا اوقاف کے انڈر ہے لیکن ویسے وہ قابض ہیں جسٹ وہ اس میں رہ رہے ہیں. جیسے سناتن دھرم مندر جو ہے وہ جو بڑا والا مندر ہے وہاں تو شیو کی مورتی تھی جی جی اور کرشنا کی مورتی انہوں نے بھی رکھنی تھی. میں نے وہ میپس وغیرہ سارے دیکھے ہوئے. جی جی میں نے خانے وال کے 500+ میپس جو ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی اور ہندوؤں کی تحریرات دیکھی ہیں. جیسے یہی میں اب بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے گوشالہ اینڈ شمشان گھاٹ. جی جی اس کے جو SDC ہیں وہ کیول رام تھے. جی جی کیول رام اس کے SDC ہیں. اس کی ہینڈ رائٹنگ میرے پاس میری کتاب تاریخ خانے والے شہر میں اس کا ایک پیج وہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے وہ اس کا فوٹو کاپی اس کی دی ہے. جی جی تو اس طرح سے کافی اس حوالے سے ہے. خانے والے میں ایک ڈاکٹر شیر سنگھ تھے. جی جی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 1923 میں پہلا پرائیویٹ کلینک بنایا ہے. جی جی تھے وہ شیو کرتے تھے. جی جی مونچھ ان کی تھی بلی آنکھیں تھیں بڑی. ان کی تصویر بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. میرے پاس 1923 کی خانے وال کے ان لوگوں کی تصویر ہے جو لوگ پائنیئرز آف خانے وال سٹی ہیں. ٹھیک ٹھیک. I think so they are 25% over there in that picture. تو یہ پرشوتم لال کا جیسے میں نے ذکر کیا دا ٹینس کلب خانے وال آج یہ سول کلب کے نام سے ہے. آج بھی اسی طرح ہے. اس کی بلڈنگ جو ہے نا اس کو رینیو کر دی انہوں نے. بلڈنگ رینیو کیا اس کی بنیادیں اس کی دیواریں اسی پرانے نقشے پر ہی ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹرز تھے. ڈاکٹر سلیم صاحب تھے. پھر ڈینٹسٹ تھے کہ یہ ایک اور لکڑ منڈی تھی غلہ منڈی تھی. پھر یہ کیا نام ہے اس کا سبزی منڈی ہے. جی جی. پھر یہ کلی بازار جو ہے جی جی یہ ہے. اور بہت ساری ایسی بہت ساری عمارتیں آج بھی باقی ہیں. جی. اور ایک گھر کی میں نے ویڈیو بنائی بلاگ نمبر 3 میں ہے. جی. اس کی ویڈیو آدھا گھنٹہ لگا اس کو بنانے میں. جی. ان کے گھر والوں نے آج بھی وہ بلڈنگ بڑے اچھے انداز میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. جی. اس کی کوالٹی کیا تھی؟ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ 3 ڈرائنگ روم سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. ڈرائنگ روم سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. سین سے سیڑھی چھت پر جا رہی ہے. اور ایک کمرہ ہے ان کا جو ریزیڈینشیل بیڈ روم ٹائپ سمجھ لیں. اس کے اندر ایک سیڑھی جا رہی ہے بالکنی. اور بالکنی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
वो बड़ा खूबसूरत किस्म का संगे मरमर का बना हुआ, बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग उसमें हुई थी, उसके अंदर वो मूर्ति रखी हुई थी। अच्छा, वो सीढ़ी जो गुजरती है ना, सीढ़ियां भी छत पर जा रही हैं। जी जी। ऊपर मेहमान खाना अलग से बना हुआ है। अच्छा, मैंने ना जब वो वीडियो बनाने के दौरान मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ये तो मुझे गोपी किशन का घर लगता है। जी जी। वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे यार ये आपको कैसे पता है गोपी किशन का घर है? मैंने कहा मैंने खाने वाले पर इतनी रिसर्च की है कि मुझे ये अंदाजा है कि ये गोपी किशन का घर है जी। तो इस तरह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफी खाने वाले पर काफी डीप काम किया हुआ है। जी जी। तो इसके अलावा आप देख लें कि चौक चौराहे हैं। जी जी। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, केशू जी ने वो बनाई है, तो वो खाने वाले के वार्ड 7 के कुछ आदमी थे, जी जी। उन्होंने गोल चक्कर का जिक्र किया। जी। तो उन बाबा जी और उनकी फैमिली को मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो गोल चक्कर आज भी बाकी हैं। ठीक ठीक। आज भी उन गोल चक्करों के नाम, संगला वाला चौक पहले भी था, पार्टीशन से पहले भी उसका नाम संगला वाला चौक था। जी जी। आज भी उस जगह का नाम संगला वाला चौक ही है। ठीक ठीक। क्योंकि उसके उस चौक में कुआं बना हुआ था। जी जी। तो साइड्स पर जो है ना वो चेन्स लगा रखी थी, संगल लगा रखे थे ताकि कोई गिर ना जाए। लोग वहीं से पानी भरा करते थे। जी। इस इन ब्लॉक्स एरियाज में छोटे कुएं भी थे जिनको कुई कहते हैं। जी जी जी। तो वो ठंडी कुई के नाम से भी थे, वो भी बहुत बाद में आकर ये कहीं खत्म हो गए हैं। जी जी। यूं तो हमारे यहाँ खाने वाले की देखें, सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ ग्रामोफोन सेलर की भी शॉप कमाल है उस दौर के अंदर। जी, उस दौर में ग्रामोफोन सेलर की शॉप बड़ी बात है जी ये। जी हाँ जी। फिर यहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी, जगदीश प्रिंटिंग प्रेस। अब मैं यही कहता हूँ ना कि विद इन 35 ईयर्स बहुत प्रोग्रेस के रास्ते पे था, इतनी जल्दी इतने कम अरसे में। जगदीश प्रिंटिंग प्रेस का छपा हुआ एक कार्ड आज भी मेरे पास रखा हुआ है। वाह जी वाह, कमाल हो गया। रखा हुआ है। हाँ जी। वाह जी वाह। वो है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं, अभी नहीं, डॉक्यूमेंट्स में रखा है। तो मुझे नहीं आइडिया नहीं था, नहीं तो वो जरूर लेकर आते हैं। तो गुरु नानक बाजार, आज वो अकबर बाजार और बांसों वाला बाजार और पेटियों वाला बाजार, इसके 3 नाम हैं बेसिक। हाँ सॉरी, नूर बाजार, लियाकत बाजार, पेटियों वाला बाजार। बस वो पहला नाम गुरु नानक बाजार जी। बेसिकली गुरु नानक बाजार इज द फर्स्ट बाजार इन खाने वाले। ठीक ठीक ठीक। ये सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश बाजार था। जी जी। क्योंकि ये बाजार खत्म होते ही चौक आता है। आजकल उस चौक है ना मदीना मस्जिद चौक है, उसके बिल्कुल सामने सब्जी मंडी थी। जी जी। सब्जी मंडी से गुजरकर आगे जाते ही चौक था जिसको कुली बाजार या चौक बाजार कहा जाता है। जी। तो ये पूरा एक बाजारों का सिलसिला था। जी जी। फिर इसके अलावा कचहरी बाजार, क्योंकि कचहरी करीब लगती थी तो इसलिए उस बाजार को कचहरी बाजार कहा गया। ठीक ठीक ठीक। जिस बाजार में गुरुद्वारा था उस बाजार को गुरुद्वारा बाजार कह दिया गया। जी जी जी। गुरुद्वारा बाजार में कांशीराम सब्जी वो था, पानी फरोश था। फिर इसके अलावा हरिचंद ग्रामोफोन वाला था जो अभी मैंने बताया ना आपको। ठीक ठीक। हरिचंद था, उसकी 2 बेटियां थी, एक बेटी का नाम पुष्पा भी था। क्योंकि जिनसे मैंने ये मालूमात ली ना, जी जी, हरिचंद की शॉप के आगे एक बाबा जी स्टेशनरी का सामान रखकर बेचा करते थे। ठीक ठीक ठीक। उनकी शॉप के बिल्कुल सामने एक खुश्क मेवे वाले की शॉप भी थी। ठीक ठीक। यहाँ साइकिलों की शॉप थी, यहाँ 2 सोडा वाटर फैक्ट्रियां थी। कल्याण नाम का आदमी था जो बर्फ बेचता था। खाने वाले में एक ही आदमी बर्फ बेचता था, उसका नाम कल्याण था। तो घड़ी साज हैं। फिर इसके अलावा संगला वाले चौक में ना, जी जी, ये मसर चावल, जी जी जी, पीपल के पत्तों पर रख कर देने वाले भी थे। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। शिवादिता बहुत बड़ा यहाँ का ताजिर था। नियामत राम ये बहुत बड़ा परचून फरोश था। ठीक। अच्छा जी। फिर मंगल दास ये बहुत बड़ा ये था आदमी। भगवान दास बत्रा है, जी जी, ये बहुत इसका भट्टा भी था। वैसे भट्टे रामलाल का भट्टा था यहाँ। काहन सिंह का भट्टा था। काहन सिंह, रामलाल और भगवान दास बत्रा, ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों के भट्टे थे यहाँ खाने वाले में। हाँ जी। फिर इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से SSS बलवंत सिंह जी सितंबर 1925 में इसके सदर थे खाने वाले के। ठीक। हाँ जी। दारूलाल है और काफी नाम है मेरी बुक में। मेरा ख्याल आई थिंक सो 300+ हिंदूज और सिख्स के नाम है जिनके नाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी। इंग्लिश में है, बुक उर्दू में है। हाँ जी, बुक उर्दू में है, इंग्लिश में? बुक उर्दू में है। एक है सरजमीने खाने वाली,
یہ 192 پیجز پر ہے. یہ میں نے 2005 میں پبلش کی تھی. جی جی. پھر 2008 میں میں نے مشاہیر خانیوال کے نام سے ایک بک پبلش کی تھی. اس میں 150 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں 45 کے قریب ہندوؤں اور سکھوں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم ایس بترا. جی جی. ایم ایس بترا ایک لائر ہے. جی. ایم ایس بترا ایک لائر ہے. اس کی جو رہائش گاہ تھی اس کا نمبر تھا 2. جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد نا وہ آئی بھی ایک وکیل کے اس کے الاٹمنٹ میں. کمال ہو گیا. چودھری خوشی محمد لائر تھے، بہت بڑے لائر تھے. وہ ان کو مل گئی. فیروز پور سے مائگریٹڈ تھے. جی جی. اچھا موگا سے ہی قریب. جی. اچھا اب یہ ایم ایس بترا جو ہے نا، ان کی بکس میں نے دیکھی ہیں. کمال ہو گیا. ان کا گھر آج بھی اسی طرح باقی ہے. ان کی بکس جو ہے نا وہ اپنی بائنڈنگ کروانے کے بعد وہ جو ہوتی ہے نا کیا نام ہے اس کا، ریگزین کی بائنڈنگ. جی جی. اس پر بک کا نام گولڈن کلر میں اور اس پر ایم ایس بترا گولڈن کلر میں، اس کی سپائن جو سائڈ ہوتی ہے سپائن پر لکھا ہوا. واہ جی. وہ آج بھی کتابیں ہیں، وہ موجود ہیں. جی. ابھی وہ چودھری عباس صاحب ہیں، چودھری عباس ایڈوکیٹ. جی جی. ان کے والد تھے چودھری خوشی محمد ایڈوکیٹ. انہوں نے اس پر جو ہے وہ وہاں ان کی ریزیڈنس ہے. جی جی. ان کے پاس اچھا خاصا وہ سارا ان کا مواد رکھا ہوا ہے. تو خانیوال میں گول باغ تھا، بڑی اچھی جگہ تھی. سر ولیم رابرٹ یہ لیجسلیٹو اسمبلی آف پنجاب اس کے ممبر بھی تھے. جی جی. کاٹن کی انڈسٹری بنانے کے حوالے سے بیسیکلی غالباً شملہ آئے تھے پہلے. پروفیسر تھے، لندن سے آئے تھے یہ. جی جی. تو 1965 تک خانیوال میں رہے. 1884 میں ان کی برتھ تھی. وہ برتھ ڈیٹ 1884 تھی. آئی تھنک سو کہ 1970s میں ان کی ڈیتھ ہے. وہ ان کی ڈیتھ ادھر ہی ہوئی ہے. ہاں جی. ولنگسلی ایسے کوئی علاقے کا غالباً نام ہے، مجھے یاد نہیں ہے. تو اور بھی بہت وملا سندھی کا میں نے ذکر کیا تھا. لالا پنڈی داس وکیل کا ذکر کیا ہے. جی. لالا پنڈی داس بیسیکلی کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے خانیوال میں. جی. اور ان کا کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر سے بہت گہرا تعلق تھا. جی جی. خانیوال میں جو بلاک نمبر 8 جی میں ان کی جو رہائش گاہ تھی، وہاں نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس جو ہیں وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے. اور جب ان کی فیملی جو ہے وہ انڈیا میں پہنچی ہے پارٹیشن کے بعد، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی ان کی پرورش کی ہے، ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہیں. ہاں جی. جی بالکل. یعنی اس کا مطلب آپ کی جو آپ نے سب کچھ بتایا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے لگ بھگ 99% کنٹریبیوشن ہندوؤں کی ہی تھی یہاں پہ، یا کچھ سکھوں کی مسلم کنٹریبیوشن سٹی کے اندر تو یہ تو نظر ہی نہیں آتی. خانیوال سٹی میں نا بیسیکلی کوئی 7 سے 8 گھر تھے خانیوال سٹی میں. اچھا میں ایک بات یہ بتا دوں، پارٹیشن کے وقت خانیوال سٹی میں بلاک نمبر 1 جو تھا نا، اس کی 2 گلیاں آباد تھیں. اچھا باقی خالی پڑا تھا. پرلا ایریا تھا وہ چنگڑ محلہ تھا. جی 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 جی. چنگڑ محلہ پری پارٹیشن کا ہے. ٹھیک ٹھیک. پھر اس کے ساتھ 3-4 گلیاں فری ہیں، جو ایک مین یوں سمجھ لیں بلاک نمبر 1 کی لاسٹ گلی جی جی اور اس کے ساتھ والی گلی، یہ 2 گلیاں آباد تھیں. جی جی. بلاک نمبر 2, 3, 4 یہ مکمل آباد تھے. جی جی. اب یہ 4 کی ایک رو چلتی ہے. جی. آگے رو پھر 5, 6, 7, 8. جی جی. بلاک نمبر 5 جو تھا وہ اس میں صرف ایک گلی آباد تھی. اس میں تیرتھ رام رہتا تھا جس کے پاس کیٹسن آئل کا ٹھیکہ تھا. جو لیمپ جو گلیوں میں آن ہوتے تھے، تو تیرتھ رام اس گلی میں. اب یہ 5 بلاک کی ایک گلی اسٹیبلش، 6 پورا، 7 پورا، 8 پورا اسٹیبلش تھا. پھر اسی طرح سے 9 بلاک ہے. 9 بلاک بالکل اسٹیبلش نہیں تھا. 10 بلاک اسٹیبلش تھا. 11 بلاک اسٹیبلش تھا. 12 بلاک جو ہے اس کی 1-2 گلیاں اسٹیبلش تھی. پھر اس کے بعد 13 بلاک آ جاتا ہے. اٹ واز ناٹ اسٹیبلشڈ ایٹ دا ٹائم. اب 13 بلاک جو ہے اس کی چند گلیاں آباد تھی. 15 پورا آباد تھا. 16 جو ہے وہ آباد نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ آبادی تھی. پھر اس کے گرد و نواح میں نا کونا خانیوال آ گیا، پرانا خانیوال جسے کہتے ہیں. پھر سیول لائنز. سیول لائن جو ایریا تھا نا وہ بیسیکلی ٹاپ لیول فیملیز کے لیے تھا. وہ فیملیز جو کافی رچ تھیں
اور آئی تھنک سو کہ 4 کینال پر ایک کوٹھی ہے. واہ جی واہ. جی آج بھی ایسے ہی ہے؟ جی آج بھی ایسی ہے اور کئی ایسی ہیں آج بھی. ٹھیک. تو اچھا اس میں نا یہ ایک پوش علاقہ تھا. یہاں کرنل ہندو کرنل بھی رہتے تھے, سکھ کرنل بھی رہتے تھے, یہاں سر ولیم رابرٹ رہتے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ ڈاہ فیملی میں کے بزرگ یہاں رہتے تھے. کرسچنز کا ایک چرچ بھی یہاں تھا, دا میتھوڈسٹ چرچ. ٹھیک ٹھیک. اور جو سر ولیم رابرٹ ہیں ان کا ہیڈ آفس بھی تھا یہاں, ریزیڈنس بھی تھی. اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چرچ بھی بنایا. پارٹیشن کے بعد انہوں نے ایک چرچ بھی بنایا تھا یہاں. جی آئی تھنک سو کیتھولک چرچ ہے وہ. میں وہی پوچھ رہا کہ مسلم کنٹریبیوشن تو اس میں میرے خیال مسلم کنٹریبیوشن جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں تھی. سٹی کی بات کر رہا ہوں. سٹی میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتی. میں مسلم جو ہیں وہ بہت کم تھے. مین کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاہ فیملی کے لوگ ہو گئے کچھ, اور یہ تو ہائر اپر کلاس لوگ تھے نا. مجھے نام یاد آ رہا ہے, میں نے 2005 میں جب بک لکھی تھی نا, نور محمد سجاول راجپوت. جی واز ریزیڈنٹ آف بلاک نمبر 8. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. 7 بلاک میں جو ہے وہ ڈاہ فیملیز کے کچھ گھر تھے. تو اس طرح مین کے سٹی میں تھے گھر مسلمانوں کے. شیخ نواز صاحب کے والد صاحب تھے شیخ غلام محمد, ان کے بھائی صاحب تھے ان کا. پھر یہ جو اس کے ساتھ ایک ملک فیملیز کے لیے وہ جو میں نے بتایا تھا سر چھوٹو رام نے جو الاٹمنٹ کے لیے کہا تھا. کہاں سے یہ بیسکلی طور پہ انڈین پنجاب سے آئے تھے مائگریٹ ہو کے؟ کون لوگ جن کی بات کریں چھوٹو رام صاحب نے؟ نہیں, وہ لوکل یہیں کے ہیں, بیسیکلی ملتان کے تھے. اچھا ملتان کے ہی تھے. ملتان کے تھے. تو جب یہ سٹی آباد ہوا, میں نے جیسے بتایا کہ ود ان 35 ایئرز جو ہے اس میں ہائی اسکولز بھی تھے, مندر بھی تھے, اور اسکائی اسکریپر بلڈنگز ہیں. آج بھی وہ بلڈنگز باقی ہیں. میں نے 2008 میں خانوال سٹی کی ویڈیو فلم بنائی تھی جو 4.5 گھنٹے پر ہے, جس میں شمشان گھاٹ ہے, اس کی بلڈنگ ہے. اور اب تو خیر وہ بارشوں کی نظر ہو کر گر گئی ہیں. اب صرف وہ سنسکار پلیس ہے نا, سنسکار پلیس صرف باقی ہے. وہ بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں. ورنہ سنسکار پلیس ہے جو اس کے وہ ایک واٹر ٹینک لگا ہوا تھا, ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی, وہ ایک پورا سسٹم تھا جو 2008 میں نے سارا دیکھا اور میرے پاس وہ کیپچر کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ یعنی وہ ریپلیس مائگریٹر لوگوں نے کر دیا. مائگریٹر لوگ آئے, ان کو لاٹ ہو گئی ہوگی. جو ہندو چلے گئے یہاں سے, جو وقف تھی نا وہ وقف ہی ہے. نہیں وقف کے علاوہ باقی سٹی جیسے دھرم شالہ ہے آج بھی باقی ہے. جی دھرم شالہ بیسیکلی یہ بھی سرائے کو کہتے ہیں, جہاں ہندو اور سکھ جو ہے مسافر وہاں رہائش کرتے ہیں. اس کی بلڈنگ آج بھی ہے, لیکن کچھ کافی عرصہ پہلے اس میں نا لکڑ منڈی اس کے ساتھ ہی اٹیچ تھی. لکڑ منڈی میں آگ جب لگی تو اس آگ کی لپیٹ میں اس کی کئی عمارتیں آ گئی, کئی کمرے اور بڑے بڑے ہال کمرے تھے, وہ اس کی لپیٹ میں آئے لکڑ منڈی کے. دھرم شالہ بڑی, اب میں یہ کہتا ہوں کہ 35 ایئرز میں اتنا اسٹیبلشڈ سٹی. بلڈنگ امریک سنگھ ہے, خانے وال کا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, اس کا آفس جو آج آفس ہے یہ امریک سنگھ کا گھر تھا. ٹھیک. اور اس کی جو ہے وہ انٹرنس جو تھی وہ بھی پچھلے دنوں میں اس سے خستہ حال ہو گئی تھی, اس لیے اسے پچھلے دنوں میں گرایا گیا کہیں یہ نہ ہو کہ گر نہ جائے اور کسی کا نقصان نہ ہو جائے. لیکن بلڈنگ امریک سنگھ میں یہ بتا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے, پرنسپل آفس ہے اس میں, ہیڈ کلرک آفس ہے, اور کلیریکل سٹاف, کمپیوٹر آپریٹر آفس, یہ بلڈنگ امریک سنگھ میں ہے. اسی کے ساتھ ہی نا بستی سرکانہ فروشاں تھی. جو سکھ تھے نا وہ یہاں سرکیوں کے وہ سرکیوں کی چیزیں بنایا کرتے تھے. آج اچھا مزے کی بات یہ ہے, آج پتہ لگا نام اصل اس کا کیا ہے. اصل میں آج کل اس کو سرگانا ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک. وہ ایک گلی, جسٹ ایک گلی ہے, وہ ایک گلی ہے, اس کو سرگانا ہاؤس کہتے ہیں. لیکن بیسیکلی کیا وہ بس یعنی کہ سرکانہ فروشاں, محلہ سرکانہ فروشاں. تو اس طرح سے یہ ہے. اور بھی بہت ساری بات, جتنی جلدی شہر نے ترقی کی اتنی ہے, اسی طرح تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے اتنی ڈیٹیل سے, میرا خیال ہے, اور یہ محبت کا ایک ثبوت ہے کہ اتنی ساری ڈیٹیلز آپ نے بغیر کسی کتاب کے پڑھے اپنے ذہن میں رکھ کے بتا دیا. نہیں کر کے آیا تھا. جی میں وہی بات بتا رہا ہوں. بالکل نہیں پتا تھا, لیکن اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انشاءاللہ العزیز پری پارٹیشن پر جو میرا مواد ہے
वो 133 पेजेस पर है। चलिए अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट तो जब कभी मिलेंगे आपसे ना, हाँ जरूर। हाँ। तो अल्लाह करम करे, अगर किसी कोई आदमी कुछ जी 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 अपने उनके हवाले से पूछना चाहे ना, वो मुझे हल्का सा ये क्लू दे जी 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 कि ब्लॉक नंबर फलां में फलां शॉप हमारे उनकी जी, थी, जी। तो मैं उसका नंबर बता सकता हूँ। ठीक। फिर इसमें ये है कि जो खालसा स्कूल के टीचर्स जो थे, जी जी गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर्स थे, जी जी और बाकी दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल के टीचर थे। जी जी इन मंदिरों और गुरुद्वारों में जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनके कुछ टीचर्स के नाम भी मेरे पास सेव हैं। ठीक है सर, आपकी बात पहुंच जाएगी रिगार्डिंग, अगर कोई क्योंकि देखेगा मैंने शायद 1917 से 1947 तक के जी जी तारीख पैदाइश और तारीख विसाल के रजिस्टर। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के रजिस्टर चेक किए थे, ठीक। मैप्स मैंने चेक किए हुए हैं, और मेरी बुक में जैसे पारी राम बहुत बड़ा पारी वाला खूह है यहाँ, जी, जी, बहुत जी। बड़ा जी। मशहूर गांव है। जी जी पारी का बाग भी था जी उसका। पारी का बाग भी है, और पारी उसका वाला बेर खूह बड़ा भी है। मीठा बेर होता था, आज तक लोग उसको याद करते हैं। हाँ जी। ऐसा बेर हमने नहीं खाया, पारी वाला बाग आज तक, और पारी वाला खूह मशहूर और है। पारी राम की जो दुकान थी गल्ला मंडी में, उसका नक्शा मेरी बुक में लगा हुआ है। ठीक ठीक हाँ जी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन खैर अब तो ठीक है सर, अल्लाह खैर जी, करे। इंशाल्लाह, हाँ। थैंक यू बहुत। ये वीडियो आपकी जो है खानेवाल के पाकिस्तान से हैं, चाहे जो लोग पुराने रेजिडेंस थे प्री पार्टीशन वो देखना चाहें तो कोई बात पूछना कुछ चाहेंगे पूछना चाहें, तो हाँ जी। कमेंट्स में लिखेंगे या वैसे पूछेंगे तो जरूर आपसे दोबारा भी रब्ता करना। नंबर मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। नहीं, मैं वो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या उसके ऊपर लिख के दे दूंगा नंबर आपका, ताकि ठीक है। कॉन्टेक्ट करना चाहेगा तो कर सकेगा। हाँ, थैंक यू सर, बिल्कुल। शुक्रिया।